اسی طریقے سے شیخ صدوق علیہ رحمہ نے من لا یعذر الفقیہ میں اور بہت سارے دیگر علماء نے بہت ساری روایات اہل بیت علیہ السلام سے نقل کی ہیں کہ جو 27 رجب ہے یہ جو دن ہے وہ وحی کے آغاز کے دن ہے، یہ جو دن ہے وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا آغاز ہو رہا ہے، وہ مبعوث برسالت ہو رہے ہیں، یہ وہ دن ہے۔ اب یہاں پہ جو ایک اور نظریہ آیا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں کہ قرآن کا جو آغاز ہے وہ 27 رجب کو نہیں ہوا بلکہ وہ ماہ رمضان میں ہوا، اور اس کے لیے سورہ قدر جو ہے وہ قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ لیلۃ القدر میں کیا ہے نازل کیا۔ تو مفسرین نے اس بارے میں مختلف جواب دیے ہیں کہ جس میں سے ایک مختصر جواب یہ ہے کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، حالانکہ قرآن جو ہے وہ 23 سال میں 23 ایئرز میں کیا ہے نازل ہوا، تو یہ وہ قرآن کا نزول دفعی ہے کہ ایک ہی دفعہ میں قلب مصطفیٰ پہ کیا ہے قرآن کو نازل کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد آیات جو ہیں وہ قرآن مجید کی مختلف ہیں کہ جس میں جو ہے وہ سورہ بنی اسرائیل کی 106 نمبر آیت موجود ہے کہ وہ قرآن فرقناہ، اور قرآن کو ہم نے جدا جدا رکھا ہے لتقرأوا للناس، تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ یہ پڑھ کے سنائیں ٹھہر ٹھہر کے، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اس کے بتدریج کیا نازل کی ہے۔ یعنی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ قرآن کو ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ تدریج کے ساتھ الگ الگ طور پہ نازل کیا ہے، اور سورہ جو قدر میں ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے قرآن کو ایک ہی دفعہ میں کیا ہے پورے کے پورے نازل کر دیا گیا۔ تو جو قرآن کا نزول دفعی ہے وہ ہو سکتا ہے کہ لیلۃ القدر میں ہو، وہ ماہ رمضان میں ہو، لیکن جو قرآن کا آغاز ہے کہ جس ترتیب سے رسول خدا کو کہا جاتا تھا کہ اب یہ والی آیت پڑھیں، اب یہ والی آیت نازل ہو رہی ہے، تو اس ترتیب کا جو آغاز ہے وہ 27 رجب کو کیا ہوا ہے۔ روایت میں ہے کہ جب رسول خدا کی یہ جو دل کی تنگی تھی، دلی طور پہ تنگ ہو رہے تھے کہ اب میں کیسے بتاؤں گا، تو اللہ نے ان کے دل کو جو ہے وہ شرح صدر عطا فرمائی، ان کے دل میں اطمینان پیدا ہوا۔ وہ کس طرح سے پیدا ہوا؟ وہ اس طریقے سے کہ فَأَنْتَقَ الْجِبَالَ وَالصَّخُورَ وَالْمَدَرَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے پہاڑ تھے، جتنی چٹانیں تھیں، جتنی جو ہے وہ مٹی کے ڈھیلے تھے، سب کو جو ہے وہ قوت گویائی عطا کی، سب نے کیا بولنا شروع کر دیا، اور جیسے جیسے رسول خدا جو ہے وہ پہاڑ سے نازل ہو رہے تھے، ہر چیز جو ہے وہ رسول خدا کو یہ کہہ رہی تھی کہ السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ یا ولی اللہ، السلام علیکہ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہمارا سلام ہو، فإن اللہ عز وجل فضلک وجملک وزینک واکرمک، سارے مبارکبادیں دے رہے تھے کہ اے اللہ کے رسول آپ کو مبارک ہو، اللہ نے آپ کو فضیلت دی، اللہ نے آپ کو زینت دی، جمال بخشا، اور ایک کہہ لمبی روایت ہے۔ یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مطمئن طریقے سے جو ہے وہ نازل ہوئے ہیں، اور بہت زیادہ جتنی بھی کائنات کی مخلوقات تھیں سب ان کو جو ہے وہ ہدیہ تبریک پیش کر رہی تھی، مبارکباد پیش کر رہی تھی کہ آپ اعلان کر دیں، اور کسی قسم کی جو ہے وہ ٹینشن کی بات، کسی قسم کی گھبرانے کی بات کیا ہے نہیں ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ رسول خدا ٹینشن میں اور پھر ورقہ بن نوفل اور جناب ختیجہ نے انہیں حوصلہ افزائی کی اور بتایا ہو کہ یہ جو ہے وہ وحی ہوگی، یہ نبی ہوگا، ایسی کوئی بات کیا ہے ہماری روایات اہل بیت علیہ السلام میں کیا نہیں ہے۔